الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں سورہ فلق کی ابتدائی 2 آیتوں کی تشریح اور تفسیر کی گئی تھی، جس میں بتلایا گیا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے، ہر شر سے، ہر برائی سے، چاہے وہ شر انسانوں کی طرف سے ہو، جنات کی طرف سے ہو، شیاطین کی طرف سے ہو، جانوروں کی طرف سے ہو، درندوں کی طرف سے ہو، حشرات الارض کی طرف سے ہو، یا کوئی بھی تکلیف پہنچانے والی چیز ہو، اس سے جو شر پہنچ رہا ہے اس سب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تیسری آیت ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اس آیت میں خاص طور سے تاریکی کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اس لیے کہ جتنے شرری ہوتے ہیں، چاہے وہ جنات کے قبیل سے ہوں، چاہے انسانوں کے قبیل سے ہوں، چاہے جانوروں کے قبیل سے ہوں، وہ رات میں زیادہ متحرک ہوتے ہیں۔ جنات کا عمل دخل بھی رات میں زیادہ ہوتا ہے، وہ رات میں زیادہ متحرک ہوتے ہیں، درندے بھی رات کے وقت میں زیادہ متحرک ہوتے ہیں، جنگلوں سے باہر نکل آتے ہیں، بعض اوقات آبادیوں کے اندر پہنچ جاتے ہیں، اور انسانوں کے اندر بھی جو نقصان پہنچانے والے ہیں، چاہے وہ چور ہوں، ڈاکو ہوں، قاتل ہوں، یا ساحر اور جادوگر ہوں، وہ سب کے سب رات کے وقت میں ہی زیادہ متحرک اور ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں خاص طور سے رات کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، رات کی تاریکی کے شر سے، کہ جب رات گھنی ہو جاتی ہے، تاریک ہو جاتی ہے، اور اتنی تاریک ہو جاتی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھا ہی نہیں دیتا ہے، تو پھر اس شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور میں بتا چکا ہوں پہلے سبق میں کہ تاریکی سے مراد صرف یہ ظاہری تاریکی ہی نہیں ہے، بلکہ گناہوں کی تاریکی بھی اس کے اندر داخل ہے۔ گناہ اگر بڑھنے لگے، معاشرے میں چاروں طرف گناہوں کا رواج ہو جائے، چاہے وہ سود کا معاملہ ہو، چاہے رشوت کا معاملہ ہو، چاہے قتل و غارت گری کا معاملہ ہو، چاہے شراب نوشی ہو، چاہے زنا ہو، یہ سب کے سب تاریکی کے اندر داخل ہیں۔ جب انسان ان میں سے کسی مصیبت کے اندر گھرے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو مچھلی نے نگل لیا، بہت بڑی مچھلی تھی، اور اس مچھلی نے ثابت ہی حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اب
اب ظاہر ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، وہاں ان کو ہوا میسر نہیں ہے، وہاں ان کو کھانا پانی میسر نہیں ہے۔ ہوا اگر مچھلی کے ذریعے سے آ بھی رہی ہے تو وہ متعفن بدبودار ہوا ہے۔ کیا کیفیت حضرت یونس علیہ السلام کی رہی ہوگی؟ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ اس لیے ہوا کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم سے رخصت ہو کر کے آ گیا، اپنی قوم کو چھوڑ دیا میں نے۔ اس لیے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارا، فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو حضرت یونس نے ان تاریکیوں کے اندر اللہ کو پکارا کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے، ظالم تو میں ہوں کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کلمے کو پڑھتے رہے، اس کلمے کو پڑھنے کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور اس مصیبت سے، اس رنج و غم سے ان کو بچا دیا۔ لیکن یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرمائیں گے۔ یعنی ایمان والا اگر کسی غلط کام کے اندر مبتلا ہو کر کے اللہ رب العزت سے تعلق قائم کرتا ہے، اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات عطا فرما دیں گے۔ یہ قیامت تک کے لیے ضابطہ ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے اللہ سے پناہ مانگے، وہ سب بھی تاریکی کے اندر آتا ہے۔ چوتھی آیت ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں پناہ مانگتا ہوں ان کے شر سے جو گروہ پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیاں ہیں۔ جادوگر عام طور پر یہ عمل بھی کرتے ہیں کہ کوئی دھاگا لے کر کے، کوئی ڈوری لے کر کے اس پر عمل پڑھتے ہیں اور پھر گرہ لگا دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید کی لڑکیوں نے جو جادو کیا تھا، اس میں یہی عمل کیا گیا تھا کہ دانت کے اندر جادو کے الفاظ پڑھ کر کے گرہ لگائی گئی تھی، 11 گرہیں لگائی گئی تھی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ انہوں نے جو شر اور جو نقصان پہنچایا اس کے اثر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ چنانچہ میں بتلا چکا ہوں کہ جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو پڑھنا شروع کیا تو ایک آیت پڑھ رہے تھے کہ ایک گرہ کھل گئی، دوسری آیت پڑھی تو دوسری گرہ کھل گئی، تیسری آیت پڑھی تو تیسری گرہ کھل گئی، چوتھی آیت پڑھی تو چوتھی گرہ کھل گئی، یہاں تک کہ جب دونوں صورتیں مکمل ہو گئیں تو آپ بالکل ایسے آزاد ہو گئے جیسے بندھے ہوئے تھے اور اب کسی نے کھول دیا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پناہ مانگتا ہوں ان کے شر سے جو گروہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیاں ہیں۔ اور آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والوں کے شر سے جبکہ وہ حسد کرنے لگے۔ اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا کہ جو جادو وغیرہ عام طور پر کرتا ہے انسان، اس کا سبب کیا ہے؟ جب ایک آدمی دیکھتا ہے کہ دوسرا آدمی مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے،
اور میں اس کے برابر نہیں پہنچ پا رہا ہوں، تو پھر انسان اس کو ترقی سے روکنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے اختیار کرتا ہے۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اس کو آگے بڑھنے سے روک دوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہے کہ میں سامنے نہ آؤں، تو اس کے لیے عام طور پر وہ جادو کا سہارا لیتا ہے۔ حسد کے معنی آتے ہیں کسی کی نعمت دیکھ کر کے، کسی کی ترقی دیکھ کر کے یہ تمنا کرنا کہ کاش اس کی یہ نعمت، اس کی یہ ترقی اس سے چھین لی جائے، اس کو جو مقام حاصل ہے، جو مرتبہ حاصل ہے، یہ اس سے معزول ہو جائے، اس کو جو دولت ملی، جو نعمت ملی، وہ اس سے چھین لی جائے۔ یہ حسد ہے۔ حسد جائز نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ بھی بتلا دیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد کہہ کر کے کہ انسان جادو جو کرتا ہے اس کا ایک سبب ہوتا ہے حسد، کہ اس کو مجھ سے زیادہ ترقی کیوں مل گئی، اس کو مجھ سے زیادہ دولت کیوں مل گئی، اس کو مجھ سے زیادہ علم کیوں مل گیا۔ اس لیے وہ اس کو اس ترقی سے روکنے کے لیے، اس بلند مرتبے تک پہنچنے سے روکنے کے لیے وہ جادو کا استعمال کرتا ہے۔ حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے والی نشست میں انشاءاللہ اس پر بات ہوگی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ دوسری چیز ہوتی ہے رشک، جس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر کے انسان یہ تمنا کرے کہ کاش مجھے بھی ایسی نعمت مل جائے، اس کے پاس بھی رہے، مجھے بھی مل جائے۔ پہلے میں فرق یہ ہے، تمنا کرتا ہے کہ اس کی چھین لی جائے، مجھے دے دی جائے، اور دوسری شکل میں یعنی رشک میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو تو ملے ہی لیکن مجھے بھی مل جائے۔ یہ رشک جائز ہے۔ خاص طور پر یہ رشک اگر دین کے معاملے میں، دنیا کی دولت جو ہے، دنیا کی ترقی جو ہے، وہ معیار نہیں ہے ترقی کا، کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار ہے آخرت کی کامیابی، آخرت کی ترقی۔ انسان یہ سوچے کہ یہ آدمی علم دین حاصل کر رہا ہے تو میں بھی علم دین حاصل کروں، یہ آدمی نمازوں کا پابند ہے، میں بھی نماز کا پابند بن جاؤں، یہ آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میں بھی قرآن کی تلاوت کروں، یہ آدمی صدقات اور خیرات کرتا ہے، میں بھی صدقات خیرات کروں۔ دین کے معاملے کے اندر رشک اگر ہے تو وہ محمود ہے، دنیا کے معاملے کے اندر جو ہے محمود نہیں ہے۔ دین کے معاملے کے اندر تو قرآن کریم نے بھی کہہ دیا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ مقابلہ کرنے والوں کو چاہیے کہ ایسے کاموں کے اندر مقابلہ کریں، نیکیوں کے اندر مقابلہ کریں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ کہ یہ آدمی اتنا بڑا عالم ہے تو میں بھی ایسا عالم بن جاؤں، یہ آدمی علم دین کی خدمت کر رہا ہے، میں بھی علم دین کی خدمت کرنے لگ جاؤں۔ تو بہرحال اس میں یہ بات آئی کہ حسد جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، کہ میں حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جبکہ وہ حسد کرنے لگے۔ حسد انسان کے لیے مضر ہے، اس کی نیکیوں کو ضائع کرنے والا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ حسد سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے۔
اللہ تعالی ہم کو حسد سے اور دوسری برائیوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔